حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلمہ کو رجم کروانے کے بعد فرمایا، جس گندگی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے بچو۔ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اللہ کے پردے کو اوڑے رکھے، کیونکہ جس شخص کا معاملہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہم اس پر اللہ کی کتاب نافذ کریں گے۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1583۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے درمیان کوئی رکاوٹ پردہ نہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2736۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دعا جو بندہ کرتا ہے اس دعا سے افضل نہیں، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2937۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس شخص نے کہا، اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس نے یہ کلمات ذکر کی مجلس میں کہے تو یہ ایک مہر کی طرح ہوں گے جو پختہ کر دی جائے گی، اور جس شخص نے لغو کی مجلس میں کہے یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2970۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات چڑھتے جاؤ، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو کہ جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، تمہاری منزل اس آخری آیت پر ہے جو تم پڑھو گے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3003۔